سکہ مہربانی۔ ویریڈیا کا شہر لوہے اور ہرس کا مقام تھا، ایک ایسا شہر جہاں دولت شور مچاتی اور غربت خاموش سرد سائے کی طرح چھپی رہتی۔ گلیاں گیلی پتھروں، کوئلے کے دھوئیں اور ان خوابوں کی خوشبو سے بھری رہتی جو قسمتوں میں ڈل رہے ہوتے۔ اسی شہر کی ایک تنگ گلی میں مرکزی سڑک سے ذرا ہٹ کر ماریا نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ موم سے لترے رہتے کیونکہ وہ موم بتیاں بناتی اور مندر کے دروازے کے قریب بیچتی تھی۔ وہ تنگ دستی کے دہانے پر جیتی تھی، مگر اس کی روح اس شعلے کی طرح روشن اور ثابت قدم تھی جسے وہ جلایا کرتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی فکر اپنی خستہ حال مکان کی چھت تھی، جسے ٹھنڈی نم ہوا اندر آتی رہتی اور جسے ٹھیک کرانے کے لیے 15 چاندی کے سکے درکار تھے، ایک ایسی رقم جو اس کے لیے بادشاہ کے خزانے سے کم نہ تھی۔ ایک یہ پستہ خزاں کی شام جب ماریا اپنے برتن سے بکری کی چربی کا آخری قطرہ کھرچ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپرن کی گہری جیب میں کچھ بھاری سا ہلا۔ اس نے ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا نہ بٹن نہ دھاگے کا ٹکڑا بلکہ ایک سکہ۔ یہ سکہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ماندا تانبے کا تھا، چھونے میں گرم اور بھاری، اور اس کی سطح صدیوں کے استعمال سے ہموار ہو چکی تھی۔ ایک جانب کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں بلکہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھتا ہوا کندھا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی کہ اسے کہاں ملا تھا، مگر یادداشت بالکل خالی تھی۔ اس نے موم بتی کی روشنی میں سکے کو دیکھا۔ یہ چاندی کے سکے سے زیادہ بھاری تھا، مگر تانبا تو تقریباً بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ پھر بھی وہ اسے مٹھی میں دبائے بیٹھی رہی، غربت کے بوجھ میں ایک چھوٹا غیر منطقی سا سہارا۔ اگلی صبح جب وہ گلی کے کنارے پہنچی تو ایک بوڑھا صفائی کرنے والا باغ سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ وہ اپنی مسلسل کھانسی کے ساتھ ابھی ہمیشہ ہوش ہلاک اور پر امید رہنے والا شخص تھا۔ ماریا 3 قدم آگے بڑھ گئی۔ اس نے چھت کا سوچا، بارش کا جو کسی بھی وقت آ سکتی تھی، اپنی بیمار دادی کے بہار زدہ سانسوں کا خیال کیا۔ اس نے حساب لگایا کہ اگر وہ سکہ بیچ دے تو کتنے دن کا شوربہ خرید سکتی ہے۔ پھر اس نے پلٹ کر باغ کو دیکھا، جس کی آنکھیں سردی کے باعث بند تھیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود تانبے کا سکہ ناقابل برداشت حد تک بھاری محسوس ہونے لگا۔ یہ چھت نہیں بنوا سکتا، نہ دوا خرید سکتا ہے، مگر شاید، صرف شاید، یہ کسی کی گرمائی خرید سکتا ہے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے جس میں دکھ بھی تھا اور عزم بھی، ماریا پلٹ گئی۔ وہ بازار گئی اور اس تانبے کے سکے کے بدلے سب سے بڑی اور گرم اون کی شال خریدی، اتنی بڑی کہ باغ کو مکمل لپیٹ سکے۔ اس میں اس کے سارے سکے خرچ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ عجیب سکہ بھی۔ وہ واپس گلی میں گئی اور وہ شال باغ کے گرد لپیٹ دی۔ برا حیرت سے ماریا کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ سردی ظالم ہے باغ، اس نے آہستہ سے کہا، یہ گرم شال لو، دعا ہے کہ بہار تک قائم رہے۔ باغ کے آنسو ماریا کے دل میں اتر گئے۔ وہ آنسو خالص شکر گزاری سے نکلے تھے۔ ماریا واپس چلی آئی، دل ہلکا مگر جیب خالی۔ چھت اب بھی ٹپک رہی تھی، پیسے اب بھی نہ تھے، اور شہر پہلے سے زیادہ سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات نیند سے پہلے ماریا نے خود بھی آہستہ سے رویا۔ صبح جب وہ جاگی تو سب سے پہلے اپنی خالی تھیلی چیک کی۔ اس نے دھاگا کھولا، کچھ نہ ہونے کی امید تھی، مگر اندر تھیلی کے تلے وہیں تانبے کا سکہ پڑا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی مگر بالکل تازہ خشک مچھلی بھی رکھی ہوئی تھی، اتنی کہ 3 وقت کا پیٹ بھر جائے، اور سکے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ماریا نے حیرت سے دیکھا۔ اس نے تھیلی جھاڑی مگر وہ کچھ نہ گرا۔ اس نے تو وہ سکہ شال خریدنے میں خرچ کر دیا تھا اور مچھلی تو کبھی خریدی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔ ذہن میں خیال آیا کہ کیا یہ اتفاق تھا یا کسی پڑوسی نے ترس کھا کر مدد کی تھی۔ اس نے آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ ایک نوجوان شاگرد نان بھائی زاوی کے پاس گئی، جو آٹے کی کمی کے باعث اپنی دکان بند کرنے کے قریب تھا۔ قرض داروں نے اس کا سارا سامان ضبط کر لیا تھا۔ ماریا نے وہی سکہ جو اب اس کی واحد قیمتی چیز تھی ہاتھ میں لیا اور چکی والے کے پاس گئی۔ اس نے اعلیٰ درجے کا رائی کا آٹا خریدا اور زاوی کی دکان پر بھجوا دیا، صرف یہ کہہ کر کہ یہ ایک نامعلوم خیر خواہ کی طرف سے ہے جو اس کی محنت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ خرید و فروخت اس تانبے کے سکے اور ماریا کے دن بھر کی مومبتیوں کی کمائی سے ممکن ہوئی تھی۔ وہ گھر لوٹی تو دل میں قربانی کا درد ضرور تھا، مگر زاوی کے چہرے پر شکر گزاری کی حرارت کا افسوس درد سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اگلی صبح سکہ پھر سے تھیلی میں موجود تھا، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک پانی سے بچاؤ والا مضبوط دھاگا کا کنڈل بھی تھا، بالکل وہی چیز جس کی ماریا کو ہفتوں سے ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی مومبتیوں کے اسٹال کے اوپر لگے پردے کی مرمت کر سکے۔ ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ کوئی عام سکہ نہیں تھا، یہ تھا سکہ ہرات، ایک خاموش جادوئی شے۔
یہ حواشی پوری نہیں کرتا تھا بلکہ واپسی کا سکہ تھا جو صرف اس وقت واپس آتا جب اسے خالص بے لوث مہربانی کے ساتھ کسی ضرورت مند کو دیا جائے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ اور ہر بار جب یہ لوٹتا تو وہ نہیں لاتا جو ماریا چاہتی تھی، یعنی چھت کے لیے پیسے، بلکہ وہ لاتا جو اسے حقیقت میں چاہیے ہوتا: کھانا، ضروری سامان یا روزمرہ کی مدد۔ یہ سکہ اس کی قربانی کا توازن قائم کرتا تھا۔ ماریا کی خاموش خوشحالی جو اس کے سکے کے چکر سے آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی تھی، جلد ہی ویریڈے کی لالچی آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ اس کا مالک مکان ٹورون ایک ایسا شخص تھا جس کی روح کا پیمانہ اس کے کھاتے کی موٹائی تھی۔ وہ تیز، ظالم اور صحافت کو کمزوری سمجھنے والا انسان تھا۔ ٹورون نے دیکھا یہ کہ غریب موم بتی بنانے والی لڑکی کسی طرح اعلیٰ درجے کا موم خریدتی تھی، تازہ روٹی کھاتی اور باقاعدگی سے کرایہ بھی دیتی ہے، حالانکہ وہ کبھی بڑی فروخت نہیں کرتی۔ ایک شام جب ماریا چراغ جلا رہی تھی، ٹورون نے اسے روک لیا۔ وہ بھاری ریشمی لباس میں لپٹا ایک بڑا شخص تھا اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ ماریا، میری پیاری، وہ بولا، مگر لہجے میں ذرا گرمی نہ تھی۔ تمہارے پاس کوئی راز ہے؟ تمہاری غربت کے حساب سے تمہاری حالت بہت مستحکم ہے۔ بتاؤ، تمہاری یہ مسلسل سخاوت اور استقامت کا راز کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم دیتی رہتی ہو مگر تمہارے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ماریا نے خوف کے مارے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے سکے کا ذکر کیا، اس کی شکل، اس کا عجیب جادو اور اس کی شرط: یہ صرف تب کام کرتا ہے۔ وہ رو پڑی، جب میں اسے اپنی قربانی کے ساتھ کسی کے لیے خرچ کرتی ہوں بغیر کسی بدلے کی امید کے۔ سکہ نیت کو پرکھتا ہے، تحفے کے سائز کو نہیں۔ ٹورون نے زور کا کہا لگایا، بکواس ہے بچی، نیکی کوئی فضیلت نہیں، یہ ایک حربہ ہے۔ سکہ کرنسی ہے اور کرنسی طاقت ہے۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم سونا دے کر تانبا خرید رہی ہو۔ مجھے وہ سکہ دو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جادو سے سلطنت کیسے خریدی جاتی ہے۔ ماریا نے مزاحمت کی، مگر ٹورون جو ایک بھاری بھرکم اور ضدی آدمی تھا نے آسانی سے اس کے ہاتھ سے سکہ چھین لیا۔ سکہ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈا اور بے جان محسوس ہوا، محض ایک بھدا دھات کا ٹکڑا۔ ٹورون فوراً ویریڈیا کے سب سے قیمتی زیورات فروش کے پاس گیا اور وہاں سے ایک شاندار نیلم کا ہار خریدا، اتنا قیمتی کہ ماریا کا پورا گاؤں اس کے برابر نہ ہوتا۔ اس نے اپنی سونا خرچ کیا مگر خود کو یقین دلایا کہ یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ پھر وہ لارڈ وراق کے عالمی شہر محل گیا۔ اس نے وہ ہار وراق کی مغرور بیوی کو پیش کیا اور بولا، میرے محترم لارڈ، یہ تحفہ اس ہمدردی کے اعتراف میں ہے جو آپ کی زوجہ اس شہر کے مفلسوں کے لیے رکھتی ہیں۔ یہ میری طرف سے ایک خالص جذباتی تحفہ ہے، آپ کی منصفانہ قیادت کے شکریہ کے طور پر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک وقفہ لیا، پھر بڑے اہتمام سے سکہ ہیرات وراق کے ہاتھ میں رکھ دیا، ایک چھوٹا سا آخری تحفہ، اور یہ معمولی سا تانبے کا سکہ۔ ٹورون نے بڑے اعتماد سے کہا، ایک خوش بختی کا نشان ہے میرے لارڈ، یہ بہت پرانا ہے، براہ کرم اسے اپنے پاس رکھیں۔ مجسٹریٹ، جو بڑے چھوٹے تحفے لینے کا عادی تھا، نے ہار قبول کیا اور سکہ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا، بغیر کسی خاص توجہ کے۔ ٹورون اس رات گھر لوٹا، دماغ میں اپنے مستقبل کی شاندار سلطنت کے نقشے بناتے ہوئے۔ صبح جب وہ جاگا تو دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، یقین تھا کہ سکہ لوٹ آیا ہوگا، شاید کسی زمینداری کے معاہدے کے ساتھ یا سونے کی سلاخ کے طور پر۔ سکہ تو تھا مگر اس کے ساتھ نہ سونا تھا نہ معاہدہ، بلکہ ایک سڑا ہوا سیاہ ناشپاتی کا پھل پڑا تھا جسے بوڑھے چپکنے والے رس کے قطرے بہہ رہے تھے۔ ٹورون نے حیرت و نفرت سے پھل کو دیکھا، پھر غصے سے فرش پر پھینک دیا۔ یہ مذاق ہے، وہ چلایا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے سکہ دوبارہ لیا، بازار گیا اور وہاں 100 بوریاں اناج خریدی، پھر اونچی آواز میں اعلان کیا کہ وہ یہ اناج غریبوں کے لیے ہرات میں دے رہا ہے۔ بازار کے لوگ تالیاں بجانے لگے، سب نے اس کی سخاوت کی تعریف کی۔ ٹورون گھر لوٹ آیا، دل میں پھر لیے کہ اب یقیناً سکہ اسے عظیم انعام دے گا، مگر اگلی صبح جب اس نے جیب میں دیکھا، سکہ تو موجود تھا مگر اس کے ساتھ سونے کا انعام نہیں بلکہ ایک عدالت کا نوٹس تھا۔ نوٹس میں درج تھا کہ ٹورون کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی عمارتوں کی ان قواعدی خلاف ورزیوں کا جواب دے جنہیں وہ برسوں سے چھپا رہا تھا۔ یہ خلاف ورزیاں معمولی تھیں مگر جرمانہ تباہ کن حد تک بھاری تھا۔ ٹورون کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی، تب اسے احساس ہوا کہ یہ سکہ اس کے لیے نعمت نہیں، آئینہ ہے۔ جب وہ اسے دیتا تھا تو اس کی نیتوں کو بڑھا کر واپس کرتا۔ پہلی بار جب اس نے حالت لالچ سے کام کیا تو سکہ سڑی ہوئی ناشپاتی کے ساتھ لوٹا، اس کے زہریلے خود غرض دل کی علامت کے طور پر۔ دوسری بار جب اس نے سخاوت کو اپنی بدعنوانی کے پردے کے طور پر استعمال کیا تو سکہ اس کے ساتھ وہی بوجھ واپس لایا جسے وہ چھپانا چاہتا تھا، اس کی اپنی کرپشن۔
سکہ اسے وہ نہیں دیتا تھا جو وہ چاہتا تھا، بلکہ وہ دکھاتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ڈر کے مارے ٹوروین نے یہ سمجھ کر کہ یہ سکہ منحوس ہے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور قسم کھائی کہ وہ کبھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سکہ خاموشی سے نیچے لڑکتا گیا، پھسلتی ہوئی پتریلی سڑکوں پر گزرتا ہوا شہر کی مرکزی گلی کے پار کر کے آخرکار ماریا کے دروازے پر رک گیا۔ ماریا نے شام کو اسے دیکھا، صاف چمکتا ہوا، ہلکی روشنی پھیلاتا ہوا۔ اس نے وہ سکہ اٹھایا، وہ گرم تھا، اس کے دل میں لالچ نہیں بلکہ گہری پرسکون شکر گزاری ابھری۔ وہ سو گئی، دل میں صرف یہ خیال لیے کہ شاید صبح کوئی چھوٹا سا تحفہ ملے، شاید پنیر کا ٹکڑا یا لیمپ کے لیے نئی بتی۔ جب وہ صبح ہوئی، سکہ واپس موجود تھا، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک طے شدہ پارچمنٹ کا ٹکڑا بھی رکھا تھا۔ وہ ایک ملکیت کا کاغذ تھا، پوری عمارت کا، ساتھ ایک نوٹ تھا، خوبصورت تحریر میں: یہ عمارت ایک سرکاری افسر کی جانب سے خریدی گئی ہے، لارڈ وراک۔ جس سکے نے لمحے بھر کے لیے اپنی لالچ کا سچ دکھا دیا، اور یہ علاقے کی سب سے نیک مستحق شخص کے نام منتقل کی جا رہی ہے۔ ماریا نے سمجھ لیا کہ سکے نے عمارت خریدی نہیں، بلکہ اس نے طاقتوروں کے دلوں کو صاف کر دیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اصل قدر کہاں ہے۔ ماریا نے اس فراست کو اپنے لیے نہیں رکھا، اس نے وہاں ایلمز ہاؤس قائم کیا، ایک چھوٹا سادہ خیراتی مرکز جہاں ہر شخص امیر ہو یا فقیر کھانا، گرمی اور عزت حاصل کر سکتا تھا۔ اب ماریا کو سکے کا آخری سبق سمجھ آ گیا تھا۔ سکہ مہربانی دولت کا جادو نہیں بلکہ ایک اخلاقی آئینہ تھا۔ اس نے اسے یہ سکھایا کہ ہر بیلوس عمل کائنات کے کھاتے میں درج ہو جاتا ہے، اور وہ واحد کرنسی جو ہمیشہ نفع دیتی ہے دل کی پاکیزگی ہے۔ اصل خزانہ وہ نہیں جو تم حاصل کرو، بلکہ وہ نیکی ہے جس میں تم خود کو کھو دیتے ہو جب تم کسی دوسرے کے دکھ کو کم کرتے ہو۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔